السلام علیکم حضرت. نماز جنازہ سے تعلقات میرے کچھ سوالات ہیں جن کے جواب چاہیے. تو میرا پہلا سوال ہے، نماز جنازہ پڑھنا فرض ہے یا واجب؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. نماز جنازہ پڑھنا یہ فرض کفایہ ہے. فرض کفایہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی ایک شخص نے بھی جنازے کی نماز پڑھ لی تو سب کے سب بری ذمہ ہو گئے، اور اگر خبر ہونے کے باوجود بھی کسی نے نہیں پڑھی تو سب کے سب گناہ گار ہوئے. میرا دوسرا سوال ہے حضرت، نماز جنازہ میں کتنی فرض ہوتے ہیں؟ نماز جنازہ میں دو چیزیں فرض ہیں. جی ایک تو 4 بار اللہ اکبر کہنا، اور دوسرا قیام مطلب کھڑا ہونا. 4 بار اللہ اکبر کہنا اور کھڑا ہونا، یہ دو چیزیں نماز جنازہ میں فرض ہے. جی بہت بہت شکریہ. اگلا سوال میرا یہ ہے، نماز جنازہ پڑھنے کا طریقہ بیان کریں. نماز جنازہ پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے آپ نیت کریں. نیت کی میں نے نماز جنازہ کی اللہ تعالیٰ کے لیے، دعا اس میت کے لیے، اور مقتدی اتنا اور کہے پیچھے اس امام کے منہ میرا طرف کعبہ شریف کے اللہ اکبر کہتا ہوا ہاتھ ناک کے نیچے باندھ لے. پھر ثنا پڑھے، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و جل ثناؤک و لا الہ غیرک. پھر اللہ اکبر کہہ کے درود ابراہیمی پڑھیں جو آپ نماز میں پڑھتے ہیں. پھر تیسری بار اللہ اکبر کہیں، اور جنازہ اگر بالغ کی ہے تو یہ دعا پڑھیں، اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انثانا، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. پھر چوتھی تکبیر کہہ کے دونوں ہاتھ چھوڑ دے اور سلام پھیر دے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. لیکن اگر جنازہ بالغ کی نہیں ہے، نابالغ بچے کی ہے، تو یہ دعا پڑھیں، اللہم اجعلہ لنا فرطا وجعلہ لنا اجرا وذخرا وجعلہ لنا شافعا ومشفعا. اور اگر نابالغ لڑکی کی ہے تو یہ دعا پڑھیں، اللہم اجعلھا لنا فرطا وجعلھا لنا اجرا وذخرا وجعلھا لنا شافعا ومشفعا. بہت بہت شکریہ. اگلا سوال میرا یہ ہے، کیا میت کا سامنے ہونا ضروری ہے؟ ہاں، میت کا سامنے ہونا ضروری ہے. غائبانہ نماز جنازہ یہ درست نہیں ہے کہ میت کہیں اور ہو اور آپ یہاں سے اپنے گھر سے یا کہیں اور سے پڑھ دیں تو نماز جنازہ نہیں، جنازے کی نماز نہیں ہوگی، بلکہ میت کا سامنے ہونا ضروری ہے. بہت بہت شکریہ. اگلا سوال میرا یہ ہے، نماز جنازہ کی دعا یاد نہ ہو تو کیا پڑھیں؟ نماز جنازہ کی دعا یاد نہ ہو تو آپ دعائے معصورہ پڑھ لیں، اور اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یہ دعا ہو تو یہ پڑھ لیں. یا اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، یہ دعا ہے، یہ بھی پڑھ سکتے ہیں آپ. بہت بہت شکریہ. اسی سے متعلق اگلا سوال ہمارا یہ ہے، کیا بیٹھ کر نماز جنازہ پڑھنا کیسا ہے؟ بلا عذر شرعی بیٹھ کر نماز جنازہ پڑھنا درست نہیں ہے، کیونکہ جنازے میں قیام یعنی کھڑا ہونا فرض ہے. بالکل، بہت بہت شکریہ. اگلا سوال میرا یہ ہے، جنازہ کے ساتھ چلنے سے کیا عورت کی عدت ختم ہو جاتی ہے؟ نہیں، یہ ہمارے عوام میں جو یہ مسئلہ ہے کہ عورت اگر اپنے شوہر کے جنازے کے ساتھ چلے تو اس کی عدت ختم ہو جاتی ہے، درست نہیں ہے. جی بہت بیوہ بہت عورت کی عدت قرآن نے بیان فرمائی ہے کہ والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن اربعۃ اشہر وعشرا، کہ جس عورت کے شوہر کا انتقال ہو جائے اس کی عدت 4 مہینہ 10 دن ہے. ہمارے یہاں طرح طرح کی باتیں آتی ہے. کوئی عورت کہتی ہے کہ 3 مہینہ ہے، کوئی 3 مہینہ 13 دن، یا طرح طرح کی جو باتیں ہوتی ہے سب صحیح نہیں ہے. بیوہ عورت کی عدت 4 مہینہ 10 دن ہے. یہ اس وقت ہے جب کہ عورت کے پیٹ میں بچہ نہ ہو. لیکن اگر اس کے پیٹ میں بچہ ہے تو اب اس کی عدت 4 مہینہ 10 دن نہیں ہے، بلکہ اس کی عدت وضع حمل ہے. وضع حمل کا مطلب یہ ہے جب وہ بچہ پیدا ہو جائے تو عورت کی عدت ختم ہو جائے گی، چاہے شوہر کے انتقال کے بعد
10 ही दिन के बाद बच्चा क्यों न पैदा, जी बच्चा पैदा हो गया, औरत की इद्दत ख़त्म, चाहे 10 दिन के बाद पैदा हो या 10 महीने के बाद पैदा हो, जब तक बच्चा पैदा ना हो औरत की इद्दत ख़त्म नहीं हो। जी जी। इसी से मुताल्लिक़ अगला मसला हमारा ये है कि नमाज जनाजा के बाद लोग मैयत के चेहरा दिखाते हैं, इसका क्या हुक्म है? चेहरा दिखाने का हुक्म क्या है इसमें कोई हर्ज नहीं है, आप दिखा सकते हैं, लेकिन जो है इतनी ताख़ीर ना करें कि लोग परेशान हों, लोगों को जाना रहता है और अपने अपने काम छोड़ कर आए जाते हैं। आप सबको चेहरा दिखाते फिरे तो लोग उलझ जाएंगे और उन्हें ताख़ीर होगी, तदफीन में ताख़ीर होगी। दिखाने में हर्ज नहीं है, लेकिन जल्दी करनी चाहिए। जी बेहतर। अगला सवाल मेरा ये है, जनाजे के साथ चलते हुए क्या पढ़ना चाहिए? जनाजे के साथ चलते हुए आप कलमा पढ़ें और दुरूद शरीफ पढ़ें, ये आपके ऊपर है। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़िए या दुरूद शरीफ पढ़ते हुए चले, ये आपकी इख्तियार है। जी शुक्रिया। अगला सवाल हमारा ये है, क्या जनाजा लेकर चलने से सवाब मिलता है? असर के बाद जनाजा पढ़ने का क्या हुक्म है, इसको बताएं। जनाजे को लेकर चलने से सवाब मिलता है। हदीस पाक में आता है कि जब कोई बंदा जनाजे को लेकर 40 कदम चलता है तो अल्लाह उसके 40 कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमा देता है। और आपका दूसरा सवाल ये था असर के बाद। जी असर के बाद भी जो है जनाजे की नमाज हो सकती है, उसमें कोई कबाहत नहीं है। हाँ, वक्त मकरूह ना आने पाए। जी बेहतर। हमारा आखिरी जो है मसला है जो आप बता दें, बालिग और नाबालिग के जनाजा एक साथ पढ़ सकते हैं और पढ़ेंगे तो कैसे? हाँ, बेहतर तो यही है कि बालिग की नमाज जनाजा अलग पढ़ी जाए और नाबालिग की अलग, लेकिन एक साथ पढ़ें तो इसकी भी शरीयत में इजाज़त है। उसका तरीका ये होगा कि तीसरी तकबीर कहने के बाद आप पहले बालिगों वाली दुआ पढ़ें, उसके बाद नाबालिग वाली दुआ पढ़ें, फिर चौथी तकबीर कह के दोनों तरफ सलाम फेर दें। बहुत शुक्रिया हजरत, आपने मेरे कई सवाल और कई मसले थे जो आपने पूरे किए हैं। बहुत शुक्रिया आपका।